بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جن گھروں میں یہ کام ہوتے ہیں وہاں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی۔ مال کی بے جا محبت، جمع کرنے کی ہوس اور اس پر اترانا تو بے شک بہت بڑی برائی ہے، اور اسلامی زندگی میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لیکن اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ حلال مال کمانا ایک پسندیدہ کام ہے، تاکہ معاشرے سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ آج ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین دنیاوی ذرائع استعمال کرنے کے لیے تو تیار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ روزی میں برکت کے آسان ذرائع کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ گمبھیر معاشی و معاشرتی مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے۔ شاید کوئی گھر ایسا ہو جہاں حالات کا رونا نہ رویا جاتا ہو۔ بے روزگاری و تنگ دستی تو گویا ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رزق میں بے برکتی کے اسباب تلاش کیے جائے، تاکہ رزق میں بے برکتی کے اصل حقائق تک رسائی ہو۔ رزق کی بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے؟ بنگلے میں رہنے والے ارب پتی سے لے کر جھونپڑی میں رہنے والے مزدور و محنت کش تک سب اس حوالے سے غفلت اور بے احتیاطی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شادی اور دیگر تقریبات میں قسم قسم کے کھانے ہوں، یا گھروں میں برتن دھوتے وقت بچہ کچا کھانا، یہ جس طرح ضائع کیا جاتا ہے اس سے کون واقف نہیں۔ کاش رزق میں تنگ دستی کے اس عظیم سبب پر ہماری نظر ہوتی اور اصلاح کی کوشش کی جاتی تو بہت اچھا ہوتا، کیونکہ یہ بیماری عام ہے جس میں ہماری اکثریت مبتلا ہے۔ آج کل کے کئی دکاندار روزی میں بندش ختم کرانے کے لیے تعویذ، عملیات اور دعا کے ذرائع تو اپناتے ہیں، مگر روزی میں برکت کے زائل ہونے کے ایک بڑے سبب خرید و فروخت میں بے احتیاطی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جس طرح روزی میں برکت کے ذرائع موجود ہیں، اس طرح روزی میں تنگی کے اسباب بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر ان سے بچا جائے تو انشاءاللہ روزی میں برکت ہی برکت ہوگی۔ تنگ دستی اور بے برکتی کے اسباب درج ذیل ہیں: نماز میں سستی کرنا، گناہ کرنا خصوصاً جھوٹ بولنا، نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، دروازے پر بیٹھ کر کھانا، بغیر دسترخوان بچھائے کھانا، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا، کھانے کے بعد جس برتن میں کھانا کھایا اس میں ہاتھ دھونا، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے وغیرہ کے ذرے اٹھانے میں سستی کرنا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا، چراغ کو پھونک مار کر بجھانا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا وغیرہ۔ رزق میں برکت کے طالب کو چاہیے کہ وہ بے برکتی کے اسباب پر نظر رکھتے ہوئے ان سے نجات کی ہر ممکن کوشش کرے، اور یہ بھی واضح ہو کہ کثرت گناہ کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کی ہر صورت کوشش کرے، کیونکہ کثرت گناہ آفات کے نزول کا سبب بھی ہے۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں، دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی: مفلسی اور چاشت کی نماز۔ یعنی جو کوئی چاشت کی نماز کا پابند ہوگا وہ کبھی مفلس نہ ہوگا۔ غربت، بے روزگاری اور تمام مشکلات کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب خوشحالی کے ذرائع کو اپنایا جائے گا۔ خوشحالی لانے والی چیزیں 7 ہیں: قرآن پاک کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنا، گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگنا، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، صبح کے وقت سورہ یاسین اور رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھنا۔ اگر آج ہم صدقے دل سے بے برکتی والی چیزوں سے اجتناب کرنے اور برکت والی چیزوں کو اپنانے کا تہیہ کریں تو ہمارے گھر سے بے برکتی کا خاتمہ اور برکت کا نزول ہوگا، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو آپ خود کو اپنے اہل خانہ رشتہ داروں کے ساتھ قابل اعتماد ہو جائیں۔ ایسا رویہ اپنائیں کہ وہ بلا تکلف اپنے حالات آپ سے کہہ سکے۔ دوسروں کو اپنے سخت رویے اور حکیمانہ ذہنیت سے مرعوب کرنے کی کوشش نہ کریں، اور نہ ہی یہ سمجھے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں وہ سب لوگ بے چوں چرا مان لیں گے اور آپ کی بات سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ اپنے رویے سے، اپنی گفتگو سے بیزاری اور عداوت کو ختم کریں۔ اگر اتفاق سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو فوراً معذرت کر لیں۔ لوگوں کے مسائل کو درد مندی اور خیر خواہی سے سنیں، اچھے کاموں کی خوش دلی سے داد دے تاکہ دوسروں کی حوصلہ افزائی ہو۔